الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، مسلمان ہوئے، والذین ہادو اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابئین، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر، وعمل صالحا اور کام کیے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، فلہم تو ہے ان کے لیے اجرہم ان کا ثواب عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں ان پر کچھ خوف، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقیناً جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں گے تو کیا ہوگا، وعمل صالحا اور نیک عمل کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے. یہ ان آیات میں یہودیوں کے بیچ میں، بنی اسرائیل کے واقعات کے بیچ میں لانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کو ترغیب بھی ہے، تنبیہ بھی ہے. اس میں ترغیب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات آ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد اس قسم کی سرکشی کرتے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بخشش پر نہیں ہوگی، ہم اگر ایمان بھی لائیں تو ایمان ہماری بخشش نہیں ہوگی. تو ان کو ترغیب دی کہ بھائی ہمارے ہاں اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اب ایمان لایا، ایمان کے مقتضیات پر اس نے عمل کیا، چاہے اس سے پہلے جس مذہب کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو، تو وہ بخشے جائیں گے، ان کا اجر ہوگا اللہ کے ہاں، اور وہ بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں کہ نہ خوف ان کے اوپر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ تو ان کو ایک قسم کی ترغیب تھی اور تنبیہ بھی تھی. تنبیہ اس لیے کہ یہ لوگ، یہ یہودیوں کے ہاں ایک ان کے گھمنڈ، ایک غرور اور ایک تکبر ان کے دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں. بہت لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں، ہاں اگر چھوئے کہیں کوئی تھوڑے بہت تو بس ایام معدودہ، چند گنتی کے دن ہوں گے، ورنہ ہمیں عذاب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اہل علم ہے، ہماری نسل بہت اچھی ہے. تو اس غرور اور تکبر میں تھے. تو ان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ بھائی اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش خاندانی اثر و رسوخ کی نہیں ہوتی کہ خاندانی طور پر آپ بڑے اہل علم ہے اور انبیاء کی اولاد ہیں تو آپ بخشائے جائیں گے، نہیں، بلکہ ایمان کے جو مقتضیات ہیں وہ آپ پورا کریں گے تبھی جا کے آپ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے. تو یہ ترغیب بھی ہے، تنبیہ بھی ہے. اس ترجمے میں آپ نے دیکھا ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ایمان اللہ پر ہو اور آخرت پر ہو اور نیک اعمال کیے. یہاں 3 چیزوں کا صرف ذکر کیا گیا ہے. باقی ایمان میں قرآن پر ایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، باقی موغبات
جن جن چیزوں پر عقیدہ ہمارا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا ہے۔ تو ایمان کہتے کسے ہیں کہ اللہ کو جب مانیں آپ تو اللہ کی بھی مانیں گے، جو حکم اللہ دے اس کو بھی آپ مانیں گے، تبھی ایمان ہوگا نا۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو پھر ایمان نہیں کہلائے گا۔ اور اللہ کی بات پورے قرآن، پورے احادیث کا ذخائر، وہاں سے ہمیں معلوم ہوگی۔ کسی ایک آیت میں تمام جزیات یا کسی ایک حدیث میں تمام جزیات کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ میں اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر علیہ باللہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں، یہاں تو کہہ دیا کہ ایمان باللہ ہو اور آخرت پر ایمان ہو اور نیک اعمال کرے تو بس وہ بخشایا ہے، بچ گیا وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یا دوسرے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ یہاں تو قرآن کا بھی ذکر نہیں ہے، کسی چیز کا بھی اور ذکر نہیں ہے۔ تو آیت نے جب اللہ پر ایمان کا کہہ دیا تو اللہ جو کہتا ہے وہ بھی ماننا پڑے گا نا۔ تو اللہ جو کہا ہے وہ تو پورے قرآن میں کہا ہے، پورے قرآن میں جگہ جگہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، یہاں قرآن کے بارے میں۔ دوسری آیت میں آمن الرسول، کیا ہے وہ آیت؟ آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو اس میں تمام کا رسولوں کا بھی ذکر ہے، فرشتوں کا بھی ذکر ہے، تمام ایمانیات کا ذکر ہے۔ تو وہاں تو ان کا ذکر کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ ان تمام آیتوں کو تو ہم نکال دیں اور صرف اس آیت میں کہہ دیں کہ یہاں تو ایمان صرف اللہ پر کا کہہ دیا گیا ہے اور آخرت پر کا ایمان کا کہہ دیا گیا ہے، تو بس رسولوں پر اور دوسری چیزوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی ایک ہی آیت میں یا ایک ہی جگہ تمام کا ذکر نہیں کیا جاتا، موٹی موٹی چیزوں کا ذکر کیا گیا، باقی سب اس میں آگے۔ جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانیں گے نا۔ جب اللہ دوسری جگہوں پہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے، اور یہ آیتیں جو بنی اسرائیل کی آئی ہیں یہ بھی اسی دعوت کی طرف آئی ہیں کہ بھائی آپ سرکشی چھوڑ دیں، آپ اس رسول پر ایمان لے آئیں، تو یہ خود بذات خود ایک دعوت ہے۔ اور جب آپ اللہ پر ایمان لائیں گے اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے تو اس کے بارے میں اس کو پھر کہتے ہیں مسلم، اسلام والا، مسلمان۔ اور اسلام جس میں نہ ہو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کر کوئی دین آپ ڈھونڈیں گے تو پھر اور کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک شخص سے جب کہا گیا، وہ جب نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسرے نیک اعمال نہیں کرتا تھا، وہ باش قسم کا آدمی تھا، حرکتیں اس کی عجیب قسم کی تھی، تو اسے کہا گیا بھائی نیک دیندار بنو، نماز پڑھا کرو، مسجد کی طرف آیا کرو۔ تو کہنے لگا یار یہ جو مولوی ہے نا، ان لوگوں نے دین کو چھپایا ہے۔ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اب باقی کاموں کی کیا ضرورت ہے، یہ ایسے ہی مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ پورے قرآن اور پورے احادیث کے ذخیرے سے بالکل بے خبر، اور ان کو چھوڑ کے صرف اس ایک ٹکڑے کو لے کر اس نے یہی سمجھا کہ ساری چیزیں اس ایک حدیث میں آ جائیں گی۔ تو حدیثوں کا تو ذخیرہ ہے، قرآن تو ایک ذخیرہ ہے، ایک علم کا منبع ہے، اور اس میں تو علوم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی مسئلے کے بارے میں ہو، کسی عقیدے کے بارے میں ہو، تو وہ پورا قرآن دیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو یہاں تو ایک اہم بات بتا دی کہ اللہ پر ایمان لے آئے، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی سارا ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا ان سب کو مان لیا۔ ایک چیز کو بھی اگر اللہ کی نہ مانے آدمی، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کو بھی، ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، وہ تو گنہگار ہے، ایک ہوتا نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، گنہگار ہے، اور ایک آدمی نماز ہی سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو کچھ کہا ہے کہ قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، نبی پر بھی ایمان لانا ہے، ملائکہ پر بھی ایمان لانا ہے، ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، پہلے ترجمہ سنیں اس کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تمہارا اقرار، تم سے اقرار لیا ہم نے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ جو کتاب ہم نے تمہیں دی، مَا آتَيْنَاكُمْ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کتاب مراد ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، تورات مراد ہے، کتاب تورات، بقوت مضبوطی سے، زور سے اس کو پکڑو، یعنی اس پر مکمل عمل کرو، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم تقوی اختیار کر سکو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ جو ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اس کتاب تورات کو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔
یہ بھی ایک ان بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے شریعت کا مطالبہ کیا اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. جب تورات دی تو پہلے بھی یہ واقعہ تھوڑا سا گزرا تھا، آپ نے سنا ہے کہ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر، تو ان بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ اس میں تو احکامات بہت سخت ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ 70 آدمیوں کو جو 70 رکنی کمیٹی لے گیا کوئی طور پر، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل کرو. اور پھر وہ جو سارا واقعہ ہے، ہوش ہو گئے، ہوش میں آ گئے، مر گئے، دوبارہ زندہ ہو گئے، وہ سارا واقعہ. اس کے بعد واپس جب آئے، آ کے انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ہم نے سنا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بات تو صحیح کہی. آگے پھر گڑبڑ کر دی انہوں نے. کیا گڑبڑ کی؟ کہا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی اس میں جو آسانی سے عمل کر سکتے ہو تو کرو، جو نہیں کر سکتے ہو تو میری طرف سے معاف ہے. یہ اپنی طرف سے بات انہوں نے بڑھا دی. سرکشی کی حد ہے نا. اب کیوں ایسے کر دے؟ ایک تو خود یہ سرکش تھے، یہ قوم پوری کی پوری سرکش تھی، یہ سرکش تھے مجموعی طور پر. اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو شاید خوف بھی ہو کہ ہم ان بنی اسرائیل جو 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، ان کو ہم کہیں گے ایسا تو پتھروں سے ہمیں مار ڈالیں. اس لیے انہوں نے بیچ میں ایک بات ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی اگر جس پر عمل نہ کر سکو تو پھر اس کو چھوڑ دو، اللہ بخش دیں گے، وہ معاف کر دیں گے. یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے کی. اس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی آئی اور کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کیا. اب یہاں جو آیا ہے کہ طور کو ورفعنا فوقکم الطور، یہ وادی سینا جو صحرائے سینا، وہاں ایک پہاڑی ہے، اس کوہ طور جس کو کہتے ہیں، اس کوہ طور کو یوں ان کے اوپر سیدھا معلق کر دیا کہ نیچے دبا کے تمہیں مارا جائے گا. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، کیونکہ جو اللہ اس کوہ طور کو بنا سکتا ہے، اس کوہ طور جیسے لاکھوں کروڑوں پہاڑ بناتا ہے، ان کو ہلاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ان کو ریزہ ریزہ کرتا ہے، ان کو دوبارہ بناتا ہے. اس اللہ کے لیے کوہ طور کو اوپر ان کے اوپر اٹھانا کوئی ناممکن بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں. یہ مشکل ہمارے لیے ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اللہ تو اللہ ہے، قدرتوں والا ہے، تو ممکن ہے ایسا ہوا ہو. اور دوسری آیات سے یہ بھی ملتا ہے کہ بھائی کوہ طور کو اللہ رب العزت نے یوں کھڑا نہیں کیا تھا، بلکہ ایک زلزلہ قسم کے آ گیا تھا. اور جیسے عام حالات میں زلزلہ آتا ہے، سب کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، توبہ کرنے لگتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں، تو وہاں خطرناک قسم کا ایک زلزلہ آیا. اس زلزلے کی وجہ سے ان کو یوں لگا، ایسا محسوس ہوا کہ کوہ طور ہمارے اوپر گرنے والا ہے. تو اس وقت اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے مضبوطی سے پکڑو گے، اس کو یاد رکھو گے. تو یہ عہد انہوں نے لیا تھا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم میں اس عہد کی طرف اشارہ ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دین میں تو لا اکراہ فی الدین، کسی کو بندوق کے زور پر، تلوار کے زور پر تو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا نا. یہاں کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر کے یہ اصل میں دین میں لانے کے لیے نہیں تھا. ان کو یہ دین تو انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن بغاوت کرتے تھے، اور باغی کیا اس کی سزا یہی ہوتی ہے. یہ بغاوت کا ہے، اکراہ فی الدین نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ باغی تھے. پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذالک، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو ضرور تم تباہ ہوتے. ثم تولیتم من بعد ذالک اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. یہ اللہ کا فضل. پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ بعد میں آ کر روگردانی شروع کی. عہد تو کر لیا تھا ہم پورا کریں گے، لیکن پھر اس عہد کو توڑا انہوں نے. سرکش تھے، یہ قوم سرکش تھی. تو اللہ کا رحم یہ ہے دنیا والوں کے اوپر، سب کے اوپر، کہ کسی بھی گناہ پر فوری پکڑتا نہیں ہے، ایک حد تک ان کو موقع دے دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. اور اس فضل اور رحمت کو لوگ غنیمت سمجھنے کر اعمال کی طرف آنے کے بجائے اس کو غنیمت سمجھ کے گناہوں کی طرف سے لے جاتے ہیں کہ نہیں پکڑا اللہ نے، لہٰذا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کا فضل اور کرم تمہارے اوپر نہ ہوتا تو اسی وقت تمہیں تباہ کیا جاتا. اگلی آیت میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ اور تم خوب علمتم اور تم خوب جان چکے، علمتم جان چکے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی، فی السبت ہفتے کے دن میں، سنیچر کے دن میں، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا ان سے، کونو ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا ہم نے اس واقعے کو بنایا، کیا بنایا؟ نکالن عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے. بین یدی سامنے
کو کہا جاتا ہے جو اس وقت موجود تھے. وما خلفہا اور جو پیچھے آنے والے تھے ان کے لیے تو اس کو عبرت بنایا. وموعظۃ للمتقین اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اور نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے واسطے جو اللہ سے کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے نصیحت بنا دیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے راندہ درگاہ بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ پھر ہم نے اس کو یعنی کس کو اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. تو ان کے زمانے میں ایک بستی تھی جو دریا کے کنارے تھی. تو چونکہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس دن ہے جیسے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے اور ہمارے لیے کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. تو ہمارے لیے جمعے کا دن فرائیڈے، ان کے لیے یہودیوں کے لیے سیٹرڈے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے سنڈے اتوار کا دن. یہ مقدس تھے. تو یہودیوں کو ان دنوں میں اس دن یعنی ہفتے کے دن میں سنیچر کے دن میں کسی قسم کی بھی کاروبار کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک شکار بھی نہیں کھیل سکتے تھے. اور یہ لوگ دریا کے کنارے تھے تو وہاں سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور مچھلیاں ان کا کاروبار بھی تھا، کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن آپ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. ان لوگوں نے یہ سرکشی کی. سرکشی کیسے کی کہ وہ ایسا کرنے لگے کہ جمعے کے دن جال ڈال دیا پانی میں اور پھر ہفتے کے دن اس کو نہیں نکالا، اتوار کے دن نکال دیا. ان اللہ کے حکم کو اس طرح توڑنے کی سرکشی کی. اور کبھی ایسا بھی کیا، ایسا بھی آتا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن ہی ان کے اس میں گھیرا لگا دی دم پر اور چھوڑ دیا پانی میں اور ڈور پیچھے باندھ دی اور پیر کے اتوار کے دن جا کے نکال کے کھا دیتے تھے. اور کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ پانی کا ایک نالا بنایا، وہاں ایک کیا کہتے ہیں تالاب بنایا، اس تالاب میں پانی آ جاتا اور پھر وہاں مچھلیاں آ کے جمع ہو جاتی، اتوار کے دن نکال لیتے تھے. گویا کہ اللہ کے حکم کا انہوں نے کھلم کھلا مذاق شروع کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت اس دوران کہتے ہیں کہ یہ سورہ اعراف میں سارے واقعات آ جاتے ہیں، وہاں تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. تو اس دوران لوگوں کے کچھ گروہ بن گئے. ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے اللہ کے حکم کی طرف ان کو متوجہ کیا کہ بھائی اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ نیک دیندار لوگ تھے. اور ایک وہ گروہ تھا جو اس میں مبتلا تھا، یہ کام کرتا تھا. اور ایک وہ تھا جو کہتے کہ چھوڑو یار، ان کی اپنی قبر ہماری اپنی قبر، جو کرتے ہیں کرنے دو ان کو. تو اس تین قسم کے لوگ بن گئے تھے وہ. تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ کا حکم آیا کہ تم بندر بن جاؤ. دوسری آیت میں خنازیر بھی کا لفظ بھی آیا کہ خنزیر بن جاؤ. تو کہتے یہ لوگ کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے. صبح ہوئی تو پڑوس کے ان لوگوں نے دیکھا جو منع کرنے والے تھے، یہاں خاموشی ہے. اندر جا کے دیکھا تو وہ رو رہے تھے. ان کو تو پہچان تو لیتے تھے نا، چیخ چیخ کے رو رہے تھے. شکلیں ان کی بندروں کی بنی ہوئی تھی، کچھ خنزیر بنے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا. اور خنزیر اور بندر میں کچھ تفصیل آتی ہے کہ بھائی جو منع نہیں کرتے تھے، منع کرنے بھی نہیں دیتے تھے، ان لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا. اور جو اس گناہ میں مبتلا تھے ان کو بندر بنا دیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ بوڑھوں کو تو خنزیر بنا دیا، نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب مسلط ہو گیا. یہ ان کے اوپر یہاں ایک دو باتیں یاد رکھنے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان سے بندر جنس کیسے تبدیل ہو سکتا ہے. وہی بات ہے کہ یہ جنس کی تبدیلی کا کام ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے لیے جو پیدا کرتا ہے اس کے لیے تبدیل کرنا کون سا مشکل ہے. لوگ اگر اپنی عقل سے سوچیں، اپنی طاقت کے مطابق سوچیں گے تو یہ ناممکن ہے. لیکن اللہ کرتا ہے تو وہ اللہ تو کائنات کا خالق ہے، اتنی کائنات کو بناتا ہے اپنے حکم کن سے. تو ایک انسان کو بندر بنانا کون سا مشکل کام ہے اللہ کے لیے. یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں. ان سے جب کہا جائے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں کہ بندر سے بن گیا ہے انسان. پہلے انسان بندر تھا، بندر کی اولاد ہے، لیکن بندر سے انسان بن گیا، اس پر اعتراض یہ کیسے بن گیا. دوسری بات یہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بندر جو ہے یہ اسی نسل سے ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بندر پہلے سے موجود تھے، خنزیر پہلے سے موجود تھے، ان کی نسل سے نہیں. جو مسخ شدہ صورت ہوتی ہے نا، اللہ جب صورت مسخ کرتا ہے ان کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیتا، نہ ان کو زیادہ دیر زندہ رکھتا ہے نہ اس کی نسل چلتی ہے. یہ لوگ 2-3 دن صرف رہے، 3 دن کے بعد سارے مر گئے، پھر ان کی کوئی نسل نہیں چلی. ایک بات اور بھی ہے کہ حیلہ ہے نا، یہ ایک حیلہ بنایا نا انہوں نے
کہ جمعے کے دن پکڑ کے رکھا اور اتوار کے دن نکالا، ہفتے کے دن اس کو یہ کام نہیں کیا، تو یہ حیلہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو کیا ہر حیلہ ناجائز ہے؟ اس کو حیلہ کہتے ہیں، تو کیا ہر حیلہ ناجائز ہے؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہر حیلہ ناجائز نہیں ہوتا، کچھ حیلے جائز ہوتے ہیں اور کچھ حیلے ناجائز ہوتے ہیں۔ ایسا حیلہ جو اللہ کا حکم توڑنے کے لیے ہو تو وہ حیلہ ناجائز ہے، جیسے ان لوگوں نے کیا۔ ہر وہ حیلہ جو اللہ کے حکم کو پر عمل کرنے کے لیے ہو وہ جائز ہے، وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ مثلا قرآن ہی میں اس کی مثال آتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا، بیمار ہونے کے بعد ایوب علیہ السلام نے کی بیوی اس کی بہت خدمت کیا کرتی تھی ایوب علیہ السلام کی۔ ایک دن کچھ لیٹ ہو گئی، کچھ اس قسم کی بات ہو گئی، تو ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ 100 کوڑے ماروں گا ٹھیک ہو گیا تو۔ بعد میں ٹھیک ہو گیا تو پریشان ہو گیا کہ بیوی تو خدمت کرتی تھی، میں اس کو 100 کوڑے کیسے ماروں؟ اللہ نے خود حیلہ سکھایا کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 100 ڈنڈے مارنے کی بات تھی تو آپ ایک جھاڑو بنائیں کہ جس میں 100 تنکے ہوں اور اسے ایک ہی دفعہ یوں مار دو، بس قسم بھی پوری ہو جائے گی، اللہ کا جو بات تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس قسم کا حیلہ خود قرآن نے بتایا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے کہ اچھے کھجور جو ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں گھٹیا کھجور لینا تھا، لین دین تھا، تو اچھے کھجور 1 کلو اور گھٹیا جو قسم کے تھے اس میں سے نکمے قسم کے ردی قسم کے کھجور جو تھے اس میں سے 2 کلو لے لیے، 1 کلو کے مقابلے میں 2 کلو۔ جب ایک ہی جنس کی چیز ہو تو اس کو برابر دینا ضروری ہوتا ہے، اس میں ذرا سی کمی بیشی یہ سود اور ربا میں شامل ہو جاتا ہے، حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو۔ ہاں اس کا طریقہ ہے، حیلہ بتا دیا۔ طریقہ کیا ہے کہ اس اچھے کھجور کو مثلا آپ نے 200 روپے کی بیچ دی اور پھر اچھے کھجور پھر جو خراب قسم کے کھجور تھے وہاں سے آپ نے اس 200 کے 2 کلو لے لیے، بات وہی بنی، بات اسی طرح بنی، ایک حیلہ تھا۔ کیوں؟ یہاں اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، مسئلے سے بھی نکلنا تھا اور اللہ کا حکم بھی پورا کرنا تھا۔ تو یہاں ایسا نہیں تھا، یہاں تو یہ سرکشی کی بنیاد پر ایسا کرتے تھے۔ تو سرکشی کی بنیاد پر اللہ کے حکموں کے ساتھ جو مذاق کیا جاتا ہے ایسے حیلے سارے ناجائز ہیں۔ ایک چیز ہم سے رہ گئی، وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کا لفظی الفاظ پر توجہ نہیں دی، ذرا الفاظ کو ذرا دیکھیں۔ ہادو لفظ ہے ہادو، وہ لوگ یہودی ہوئے، باب نصرہ ینصر سے ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور مصدر ہودن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو یہودی کہتے ہیں نا۔ النصارى نصرانی لوگ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، یہ بھی نصران اس کی جمع آتی ہے یا اس کی واحد نصران آتی ہے یا نصرانیون اس کی واحد ہے۔ الصابئین کا لفظ اس میں آیا ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ صابئین جو ہے، صابئین ایک تو یہ یاد کہ ایک دن سے نکل کر دوسرے دن میں داخل ہونے والے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے، ایک دن کو چھوڑ کر دوسرے دن کو اختیار کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صابئین اہل کتاب کی ایک قوم تھی مستقل۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ صائبین ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کی عبادت، زبور کی تلاوت کرتے تھے اور کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ تفسیر مظہری میں سے مذکور ہے۔ یہ لفظ اسم فاعل ہے، جمع مذکر سالم ہے، ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نسبی میں ہے، سابی اس کا واحد ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی ملت کے قرار دیتے تھے اور بگڑے ہوئے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے ستاروں کی پرستی شروع کر دی تھی۔ تو اس کے بارے میں کوئی واضح بات قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، تو زیادہ یہ تاریخی باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے عہد لیا۔ اخذنا باب نصرہ ینصر سے اخذ یاخذ، صیغہ جمع متکلم ہے، مصدر اخذ ہے۔ میثاق کیا ہے؟ یہ پہلے بھی گزرا ہے لفظ کے معنی، اس کے معنی ہے عہد و پیمان، قول و قرار، عہد لینا۔ یہ اصل میں میوثاق ہے، واو ساکن ما قبل مکسور، واو کو یا سے بدل دیا گیا، میثاق ہو گیا، اس کا مادہ وثق ہے۔ میثاق کی جمع کیا آتی ہے؟ مواثیق آتی ہے۔ رفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا۔ طور پہاڑ کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا یا فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے کوہ طور کو اٹھا کر صاحبان کی طرح یہودیوں کے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ اس طرح کی تفسیر بیضاوی شریف میں اور مظہری میں کی گئی ہے، اور اس کی تفسیر پہلے میں نے آپ کو بتا دی کہ دونوں صورتیں ہیں۔ رفعنا باب فتح یفتح سے ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، مصدر کیا ہے؟ رفع۔ الطور یہ جزیرہ نما سینا میں مخصوص پہاڑ ہے، اس کو کوہ طور بھی کہتے ہیں، جبل طور۔ تولیتم، تم نے اعراض کیا، تم نے روگردانی کی۔ تولیتم باب تفعیل سے ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، تولا اس کی مصدر ہے۔ اعتدوا، ان لوگوں نے
تجاوز کیا، حد سے آگے بڑھے. یہ باب افتعال سے فعل ماضی معروف سے جمع مذکر غائب. مصدر کیا ہے اس کا؟ اعتداء. السبت ہفتے کا دن، سنیچر کا دن، جو جمعہ اور اتوار کے درمیان کا جو دن ہے اس کو کہتے ہیں. قردۃ خاسئین ذلیل بندر. قردۃ بندر، واحد کیا ہے؟ قرد. خاسئین کے معنی ذلیل اور رسوا، اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے. کونو کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. خاسئین کا واحد کیا ہے؟ خاسیون. خسیہ، خسأن، خسیہ، خسأن، یہ باب سمیعہ سے دور ہونا، دھتکارا ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور، اس سے مراد یہ ہے. یہ الفاظ کے